ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے تعزیہ داری کے بارے میں۔ علماء کرام اور محققین نے تعزیہ داری کے لیے منع فرمایا ہے، اور تعزیہ داری بھی الگ الگ قسم کی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تعزیہ داری کس نے کی اور کہاں کی؟ 150 ہجری میں سب سے پہلے تعزیہ داری مطیع اللہ نام کا ایک بادشاہ تھا بغداد شریف میں، شیعہ بادشاہ۔ اس نے سب سے پہلے تعزیہ داری کی شروعات کی، اور شروعات کے ساتھ ساتھ اس نے ایک تعزیہ بنایا، اور تعزیہ بنانے کے بعد میں اس سے پہلے کوئی بھی تعزیہ کہیں نہیں بنتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد میں کوئی بھی تعزیہ نہیں بنایا جاتا تھا، کوئی بھی تعزیہ داری نہیں کی جاتی تھی۔ اور تعزیہ داری کا جو مطلب ہے تو تعزیت کرنا، تعزیہ داری کا جو مطلب ہے تعزیت کرنا، یعنی کہ کسی کا وصال ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی اس دنیا سے پرواز کر جائے، روح پرواز کر جائے، تو اس کے غم کو تعزیہ داری بھی کہتے ہیں، اس کے غم کو بھی تعزیہ داری کہتے ہیں۔ اور یہ تعزیہ داری ایک دم ہٹ کر ہے۔ یہ تعزیہ داری جو کچھ لوگ ایسے ہیں، تو ہم بات کر رہے تھے سب سے پہلے کہ تعزیہ داری کس نے کی؟ مطیع اللہ نام کے ایک بادشاہ جو بغداد شریف میں رہتا ہے، اور وہ شیعہ بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تعزیے بنائے، اور تعزیے بنانے کے بعد میں اس نے شہر کو سجایا، اور پورے شہر میں جگمگ جگمگ کرنا شروع کی، سجا دیا۔ اور 1 تاریخ سے لے کے محرم کی 10 تاریخ تک اس نے شیعہ کپڑے یعنی کہ کالے کپڑے پہننے کا حکم دیا۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس لیے اس کی رعایا جو کہ وہ شیعہ جو حضرات تھے اس کا کہنا مانے، اور کہنا ماننے کے ساتھ ساتھ جو تھے اس کی پیروی کی، اور لوگوں نے شہر کو بھی سجایا، اور 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک شیعہ کپڑے بھی پہنے۔ تو ناظرین کرام، سیاہ کپڑا پہننا ان تاریخوں میں یا ویسے بھی جو ہے علماء کرام محققین نے جو ہے منع فرمایا ہے ویسے تو، اور ناجائز فرمایا ہے کہ بالکل شیعہ کپڑا اوپر سے نیچے تک۔ اور اس دور میں اسی وقت کے لیے تو 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک تو خاص طور سے منع فرمایا کہ ایسے کپڑے کچھ حضرات نہ پہنیں۔ یہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن جو بات چل رہی تھی ہماری تعزیہ داری کی، تو اس نے سینے کوٹنا، زنجیر اپنے آپ کو مارنا، آگ پہ چلنا، اس طرح کی کچھ لغو باتیں اس نے شروع کی۔ اب 1 سال تو وہ واقعہ ہوا، اور دوسرے سال جب یہ واقعہ شروعات کیا تو ناظرین کرام اس کی مخالفت کچھ سنی حضرات نے کی۔ میں کسی کے نہ پکش میں بنا رہا ہوں ویڈیو، اور نہ کسی کی مخالفت میں، لیکن جو ابن خلدون میں لکھا ہے، ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون کی جو کتاب ہے، 10 کتابوں پر مشتمل کتاب ہے، اس کی پہلی جلد میں یہ واقعہ بیان دیا گیا ہوا ہے۔ اس کے حساب سے اور بھی دوسری کچھ کتابیں، دیگری کتابیں، پرانی دیگری کتابیں، کچھ علماء کرام کے فتووں کے حساب سے، کچھ فتوی رضویہ اور بہت سی کتابوں کے حساب سے جو تعزیہ داری ہے وہ منع ہے۔ بہرحال تو اس بادشاہ کی سنی حضرات نے اگلے سال کو مخالفت کی، اس بارے میں خون ریزی ہوئی۔ اس بادشاہ نے جو شیعہ تھا اس نے کچھ سنی حضراتوں کو مروایا، اور کافی لوگ مارے گئے۔ جب یہ پتہ چلا باہر کے کچھ بادشاہوں کو اور کچھ رعایا کو کہ ایسے ایسے مخالفت کی گئی ہے، اور ایسے ایسے جو تھا وہاں پہ بغداد کے بادشاہ نے مطیع اللہ نے کچھ لوگوں کو مروا دیا، وہاں پہ خون ریزی کی گئی ہے، چونکہ بادشاہ جو تھا وہ شیعی تھا مطیع اللہ نام کا، تو اس نے جو تھی وہ اس کی مخالفت کچھ باہر کے لوگ جو دوسرے ممالک کے جو لوگ تھے ادھر ادھر وہ اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد میں پھر اس کی مخالفت کی اور اس سے جنگ شروع کی۔ تو اس مطیع اللہ نام کے آدمی کو قتل کیا گیا، اور پھر دوسری حکومت قائم کی گئی۔ وہ رواج لیکن وہاں سے شروع ہوا، وہ رواج جو تھا وہاں سے شروع ہو گیا، وہ لغو باتیں بھی وہاں سے شروع ہو گئی،
बादशाह तो मर गया, लेकिन कुछ बात जो थी, जो कुछ हजरात जो थे उन्होंने शुरू कर दी। तो वो परंपरा या वो रीति रिवाज या कुछ ये जो चीज़ें सीधे वहाँ से शुरू हुई हैं। तो नाज़रीन किराम, कहने का मकसद ये है, और उसके बाद में आपने जिक्र भी सुना होगा और बारहा सुना होगा, बहुत मर्तबा एक बात सामने भी आई होगी कि हिंदुस्तान के अंदर जो ताज़ियादारी की शुरुआत की थी तैमूर लंग ने की थी। ये बात आपको अच्छी तरह मालूम होगी। उससे पहले ईरान से शुरुआत हुई थी। ईरान के बादशाहों ने ताज़ियादारी बनाई, ताज़िए बनाए, और वहाँ पे भी यही काम हुए जो पहले बगदाद में होते थे। उसके बाद में फिर अभी हम बता रहे थे कि तैमूर लंग के लिए, कि तैमूर लंग जो बादशाह थे वो दिल्ली पे फाइज थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में काफ़ी रहते थे और आपसे अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे, और चूँकि दिल्ली की हुकूमत पर फाइज भी थे, तो यहाँ से पहले साधन जो थे फ़्लाइटों से जाने का कोई साधन नहीं था। घोड़े, खच्चर वगैरह या पानी की किश्तियों से जाया करते थे। तो वो कई महीने पहले से जाते थे और मुहर्रम की पहली तारीख तक पहुँचते थे, दूसरी तारीख तक, और वहाँ पे रहते थे, साले सवाब करते थे, फातिहा ख़्वानी करते थे, और वहाँ पर नज़र नियाज भी करते थे, और आपके रोज़े की ज़ियारत किया करते थे। तो वहाँ पे ये कई साल इस तरह सिलसिला चला। वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से आए, तो कई साल तक सिलसिला जो था ये, यहाँ पे कई महीने लग जाया करते थे आते आते। जो एक बादशाह जो कई महीने तक इधर से उधर, उधर से इधर सफ़र करे, तो फिर उसकी 6-7 महीने, 8 महीने उसकी बादशाह ना कर पाए बादशाह, तो इधर उधर रहने के बाद में आने जाने पे तो उसकी बादशाह डालम डोल होने लगी। जब डालम डोल हो लगी, वो बादशाहत का निज़ाम जो था गड़बड़ाने लगा। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत जो थी, तैमूर लंग बादशाह को ज़ियारत हुई, इस ख्वाब में बशारत हुई, और आपने कहा है, ए तैमूर लंग, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हो और अकीदत भी रखते हो, लेकिन चूँकि आप बादशाह हो, इसलिए आपको ये लाजिम है कि अपनी बादशाहत को भी देखो और हमसे जो मोहब्बत करते हो उसे भी देखिए। तो आपने एक छोटा सा ताज़िया बना और उस पे हमारी नज़र नियाज दिलाइए, हम वहीं से आपकी नज़र नियाज जो है वो आपके अपने घर से, आपके महल से, आपके दरबार से, आपके यहीं से हम कबूल कर लें। तो शुरुआत वहाँ से ये हुई हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उसमें ऐसा कोई रीति रिवाज या ऐसा कोई मसाइल नहीं थे जिसमें सीने कूटना, जंजीरों से मातम करना, अपने आप को छुरियों से काटना, या आग पे चलना, या शिया कपड़े पहनना। तैमूर लंग बादशाह से ऐसी कोई भी जो चीज़ है कोई मसूल नहीं हुई जैसी उसमें दिखाई गई, या जैसे आज के दौर में होती है। तो आज के दौर में पता चला हूरें भी बनाई जाती हैं, नूहें भी गाए जाते हैं, और जगह जगह टीले भी खुदवाए जाते हैं, जगह जगह पेड़ भी कटवाए जाते हैं। मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई काटे ना काटे, मैं इस बात से, लेकिन जो शरीयत या उलमाए किराम के फतवे जो है उसमें मना दी है। और जो ये तकसीम करते हैं खाना, ये सबील, तो सबील करना तो बेशक उलमाए किराम ने जायज़ भी करार दिया, मुहक्किकीन ने, और बेहतर भी है और सवाब दाराइन भी है। लेकिन खाने पे फातिहा लगा के उसे जगह जगह ऐसे बांटना भीड़ में, तो वो सब खाने की बेहुरमती है। अगर उसे इकट्ठे करके कहीं भी अगर खिलाया जाए तो बेशक उसमें सवाब होगा, वही खाने को सवाब होगा जो नाली में गिरने से ही बच जाएगा, लोगों के पैरों में खुदने से भी बच जाएगा। कुछ लोग जो है अपने बच्चे को भीख भी मंगवाते हैं कि ये हज़रत इमाम हुसैन का बच्चा है, और हमने जो था इसे, हमने जब नहीं हो रहा था तो हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की थी कि अल्लाह में हम आपके उसमें छोड़ देंगे और इसे हम भीख मंगवाएंगे। तो ये लघु बातें जो कि शरीयत और इंसानियत से भी दूर हैं। कुछ रीछ और बंदर भी बनाए जाते हैं, जो रीछ और बंदर भी इस तरह के बनते हैं कि वो तरह तरह की हरकतें करते हैं। तो अलग अलग मसाइल हैं और अलग अलग बातें हैं। तो नाज़रीन किराम, ये रहे मसाइल जो हैं। ऐसे तो बहुत से फतवे, बहुत सी अहादीसें हैं जो जिसमें कि ताज़ियेदारी यानी कि मुहर्रम बनाने को मना दी की गई है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ही मना फरमाया है, और भी बहुत से यानी कि बहुत से मुहद्दिस किराम
چاہے وہ اہل حدیث کے ہوں یا دیوبندی حضرات کے ہوں یا غیر مقلدین کے ہوں یا سنی حضرات کے ہوں، ان علماء کرام یا بہت پرانے علماء کرام، محدث کرام یا محققین نے بھی منع فرمایا ہے۔ اگر آپ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہو تو آپ کو یہ لازم ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے جو ہے وہ احصال ثواب کرو، اور ان دنوں میں روزے نماز کی تلاوت زیادہ کرو۔ یہ آپ کی محبت کا یقین ہے۔ اور وہ جو ڈھول اور تاشے جو بجاتے ہیں، یہ تو سراسر لغو اور فضول کی باتیں ہیں، وہ گناہ ہیں۔ کیونکہ یاد رکھو کہ جب تمہارے یہاں پہ کوئی میت اگر آئے اور کسی کا انتقال ہوئے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت محبت کرتے ہیں، ہم اس لیے محبت میں ڈھول و تاشے بجاتے ہیں۔ تو آپ یہ بات دیکھیے کہ جب آپ کے گھر پہ کوئی میت پڑی رہے گی اور آپ کے گھر پہ کوئی میت ہو جائے اور اس میت پہ آپ ڈھول و تاشے بجاؤ گے اپنے گھر پہ، تو تمہاری محبت اس وقت کیا جواب دے گی؟ آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈھول و تاشے بجاتے ہو، تو اپنے گھر کی میت پہ بھی ڈھول و تاشے بجائی، تب آپ کی بہت پتہ چلے گا کہ محبت اپنے گھر سے کتنی محبت کرتے ہو، امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہو۔ امام حسین کے اقوال اور ان کے قول اور ان کے فرمان کے مطابق تو یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نماز ایک وقت کی نہیں چھوڑی، عبادت میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور آج جو حضرات یہ محبت دکھاتی ہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں اور امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو پہلے پکڑ تو لیں، چھوڑنے کی تو بہت بڑی بات ہے، چھوڑنے کی تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ پہلے پکڑ تو لیں، پکڑا بھی ابھی نہیں ہے، اور پکڑنے کے لیے جو ہے بہت عبادت کی، نفلوں کی، اور ان سے محبت عقیدت رکھنے کے لیے فضول گوئیوں کی، سب کو ترک کرنا پڑے گا۔ عبادت زیادہ کرنی پڑے گی، نفل پہ زیادہ عبادت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو لغو زبان سے پرہیز کرنا پڑے گا اور روکنا پڑے گا، کسی کی اچھائی برائی سے بھی روکنا پڑے گا، سود خوری، حرام خوری، کمیشن خوری، دلالی، مکاری، ان سب سے دور رہنا پڑے گا۔ کسی کی اچھائی، برائی، چغلی، یہ سب چیزیں اور تمام طرح کی فاحشات باتیں یا شرکشی کی باتیں، یا جب کسی پنچایت میں بیٹھو تو ایک دوسرے کے خلاف بولنا، ایک دوسرے کی پیروی کرنا، یہ سب باتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ آپ کو پکا سچا مومن بننا پڑے گا، اور مومن بننے کے لیے کیا ہے کہ اگر کسی کے پنچایت میں بیٹھو، کسی کی بات میں بیٹھو، تو برابر تولو، برابر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن شریف کے اندر برابر تولو، ایک طرفہ بات نہ کرو۔ اگر ایک طرفہ بات کرو گے تو اس کے لیے آپ کو عذاب الہی دیا جائے گا، اس کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں۔ اگر آپ حضرات جو لوگ ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں، ریچھ، بندر، لنگور، اس طرح کے خرافات یا نوحے کھوئی نہیں کرتے ہیں، طرح طرح تازیہ داری کا جگہ جگہ گھمانا شروع کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ شریعت تو بہت دور کی بات ہے، طریقت بھی بہت دور کی بات ہے، یہ تو انسان کی تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ تو ناظرین کرام، ان چیزوں سے باز آ جائیے، اور آپ کو اگر مومن بننا ہے، مسلمان تو ہو لیکن مومن بننا ہے، تو سچا پکا امام حسین کا جو ہے آپ شیدائی بن جائیں، عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، نفل زیادہ سے زیادہ کریں، استغفار و استغفر اللہ زیادہ کریں، درود شریف کی تلاوت زیادہ کریں، اور بھی بہت سی ایسی عبادات اور ایسی درود ہیں جن کی تلاوت آپ کیا کریں، اور تمام ہی لغو باتوں سے پرہیز کریں، دنیا داری سے تھوڑا سا ہٹ کے ایکانت میں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے ہر وقت پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرنے والا اور ہماری توبہ بھی قبول کرنے والا ہے۔ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ توبہ کریں اور سچے پکے امام حسین کے شہدائی بنیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہماری بات اچھی لگی ہوگی۔ باتیں تو بہت سی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی تفصیل میں اس بارے میں ذکر کریں گے، اور مولانا امجد علی کے بھی فتوے ان پہ دیے گئے ہیں، تو ہم آگے بھی بتائیں گے کیا کیا ہے، لیکن فی الحال مختصر واقعے کے ساتھ آپ کو ہم نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ بہرحال کچھ لوگوں کو تو یہ باتیں بری بھی لگتی ہیں، جب کسی انسان کو سچی بات بتائی جاتی ہے تو سچ باتوں سے بہت کڑوی لگتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہماری بات جو ہے، اب خاص طور سے اگر آپ ایسا لغو باتیں کرتے ہیں اور تمام طرح کے ڈھول و تاشے بجاتے ہیں تو ان سے باز آ جائیں اور ان سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری پہلے غلطی ہوئی ہوں انہیں معاف فرمائے، اور ہمیں آنے والے وقت میں صحیح اور سیدھے راستے پہ چلائے، اور امام حسین علیہ السلام کا سچا شہدائی بنا دے۔ مولا کریم
ہماری دعا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں ڈالے تو ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور نفلوں کا اور روزے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور نمازوں کا زیادہ سے زیادہ، قرآن پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور ہم دعا کریں کہ مولا کریم ہمیں پکا سچا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا شیدائی بنا دے، اہل بیت کا شیدائی بنا، اور ان سے محبت کرنے والا بنا دے مولا کریم، نہ کہ دکھاوا کرنے والا، نہ کہ غلو باتیں کرنے والا، نہ کہ جھوٹ فریب کرنے والا، زیادہ بولنے والا۔ جب بولو تو سچ بولو، جھوٹ سے آئے دل میں سیاہی، کبھی نہ دے تو جھوٹی گواہی، جب بول تو سچ بول، سچ ہیرا انمول، جب بول تو سچ بول۔ تو ناظرین کرام، یہ رہا ہمارے جو آج کا ویڈیوز تھا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈھول و تاشے کے اوپر، یعنی کہ تعزیے کے اوپر۔ تو آپ خاص طور سے آپ لوگوں سے پھر بار بار گزارش ہے کہ ان لوگوں باتوں سے دور ہوئیے انشاءاللہ تعالی، اور آپ جو ہے سچے پکے شیدائی بنیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ہماری بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں تو ضرور آئی ہوگی، اور یاد رکھیں کہ ہماری اس ویڈیوز کو، چند منٹ کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں، اپنے گروپوں میں بھی شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں انشاءاللہ تعالی، اور فالو اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیں، لیکن شیئر تو زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں، اپنے گروپوں میں شیئر کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو شیئر کریں انشاءاللہ تعالی، جو انہیں معلوم ہو کہ تعزیہ داری کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے اور تعزیہ داری کس نے سب سے پہلے کی۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے پھر اگلی ویڈیوز کے ساتھ۔